اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اِنَّ لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَبْرَدُ أَبَدًا۔ حضرت سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت وثنا کی مظلومیت کے ان ایام میں ہم حضرت سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت وثنا کے عرفان عزا کو درک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آج اس سلسلے کا چھٹا پروگرام ہے اور چھٹا درس ہے۔ ہم نے اپنی گزشتہ گفتگو میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک نورانی حدیث نقل کی، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب معراج پر لے جایا گیا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب حضرت جبرائیل ایک ایسی بلندی پر لے گئے کہ جہاں سے آگے خود ان کا جانا، ان کا سفر طے کرنا، ان کا معراج کرنا، ان کا ملاقات کرنا ممکن نہ تھا، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب قرار دے کے کہتے ہیں کہ لو دنوت انملۃ لاحترقت، کہ اگر میں ایک ذرہ بھی یہاں سے آگے بڑھا تو میں جل جاؤں گا، میرا وجود نابود ہو جائے گا۔ کیوں؟ چونکہ یہاں سے آگے میری حد نہیں ہے، میں اپنی حد سے تجاوز نہیں کر سکتا، لہٰذا مجھے حد میں رہ کر ہی اپنے ادب کا اظہار کرنا ہے، اپنی عقیدت کا اظہار کرنا ہے، اپنی عشق کا اظہار کرنا ہے۔ اس سے زائد میں اپنی حد سے اگر تجاوز کروں گا تو میں چل جاؤں گا۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رہنمائی کی گئی کہ یہاں سے آگے کا سفر آپ نے کرنا ہے۔ یقینی بات ہے، یہ تمام اسفار مادی سفر نہیں ہیں، یہ معنوی سفر ہیں، یہ خداوند متعال کے قرب کے وہ معنوی سفر ہیں جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی معراج معنویہ میں اور معراج روحانیہ میں انجام دیے۔ آپ کو معلوم ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو طرح کی معراج ہیں، اور متعدد مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج پر لے جایا گیا۔ رسول خدا کی معراج جسمانی مسجد حرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، یہ معراج جسمانی رسول خدا کی ایک مکان سے دوسرے مکان، اور یہ دونوں مکان ظاہراً اسی دنیا میں موجود ہیں کہ جن کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، لیکن اگر انہی دو مقامات کی معنویت کی طرف اشارہ کیا جائے تو وہ معراج روحانی ہے، جو وہ سفر روحانی ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طے کیا۔ اور پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بلندی پر پہنچے کہ جہاں ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنیٰ کی صدائیں آئیں، کہ اس قدر قریب رسول خدا اس مقام احدیت کے پہنچے کہ جہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس ذات کے درمیان ایک قوس کا فاصلہ برقرار رہا۔ یہ کیا ہے؟ یہ خود درک کرنے کے لیے انسان کو بڑے سالوں محنت، ریاضت اور جد و جہد کی ضرورت ہے۔ ہم ان الفاظ کو بیان کر دیں گے، ان الفاظ کا ترجمہ آپ کی خدمت میں بیان کر دیں گے، لیکن ان الفاظ کی حقیقت کو درک کرنا میرے اور آپ کے وجودی صلاحیت سے بالاتر ہے۔ اس کے لیے ہمیں اپنی معنوی صلاحیت کی طرف رجوع کرنا ہوگا، اور اس معنویت کے ساتھ اس کان قاب قوسین او ادنیٰ کو درک کرنا ہوگا۔ ہم اس کے علاوہ اور کچھ آپ کی خدمت میں بیان نہیں کر سکتے ہیں، ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں، ہمارے پاس ان معانی تک پہنچنے کے لیے الفاظ ہی نہیں ہے کہ جن الفاظ کے ذریعے سے ہم اس
مطلب کی حقیقت کو بیان کر سکے۔ تو رسول خدا جب اس مقام پر پہنچتے ہیں تو عرش کی پیشانی کے دائیں جانب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس معنوی بلندی پر اور اس قرب پر جا کر مشاہدہ کرتے ہیں کہ لکھا ہے ان الحسین مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجات، کہ بے شک حسین ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی ہیں۔ لہٰذا رسول خدا نے یہ نورانی حدیث اپنی امت کو بیان کر دی تاکہ امت قیامت تک کے لیے گمراہ نہ ہو سکے۔ امت اگر حسین کا دامن تھام لے گی تو یہ نجات کی کشتی پر سوار ہو کر ہدایت کا سفر طے کر رہی ہے، اور اگر حسین کا دامن نہیں تھامتی ہے، ان مجالس عزا میں، اس فرش عزا میں، اس قبہ عزا کے نیچے اگر یہ امت نہیں آتی ہے تو یہ امت گمراہیوں کا سفر طے کر رہی ہے، یہ امت ہلاکتوں کا سفر طے کر رہی ہے، یہ امت مشکلات کا سفر طے کر رہی ہے، جو مشکلات یہ اس دنیا میں بھی تحمل کرے گی اور اس دنیا میں بھی تحمل کرے گی۔ لہٰذا نجات کا واحد راستہ حسین ابن علی کی کشتی ہے۔ لہٰذا ہم یہ سوچتے ہیں کہ ایک گنہگار شخص ہے جو اٹھ کر حسین ابن علی کی کشتی پر آ کر بیٹھ گیا ہے، اس کے وجود نے حسین ابن علی کی کشتی کو آلودہ کر دیا ہے۔ نہیں، وہ کشتی پاکیزہ کشتی ہے، وہ کشتی نورانی کشتی ہے۔ کسی گنہگار کے اس کشتی میں سوار ہونے سے وہ کشتی آلودہ نہیں ہوگی، وہ کشتی نجس نہیں ہوگی، بلکہ اس کشتی کی طہارت اور نورانیت اس قدر عظیم ہے کہ وہ اس گنہگار شخص کے گناہوں کے اوپر غالب آ جائے گی اور اس گنہگار شخص کو پاکیزگی کی طرف لے آئے گی اور اسے پاکیزہ کر دے گی۔ لہٰذا ہمیں حضرت سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے عرفان عزا کو درک کرنا چاہیے اور اپنی ناقص سوچ کو اس عرفان عزا کے ساتھ مخلوط نہیں کرنا چاہیے۔ یہ جو عظیم القدر، جلیل القدر روایات موجود ہیں کہ جو حضرت سید الشہداء کی زیارت سے متعلق ہیں، جو حضرت سید الشہداء کی مجالس سے متعلق ہے، حضرت سید الشہداء کے ذکر سے متعلق ہے، حضرت سید الشہداء کے ذکر میں بہائے جانے والے آنسوؤں سے متعلق ہے، جو حضرت سید الشہداء کے اس معراج سے متعلق ہے کہ جو ایک زائر کو، جو ایک عزادار کو معراج کروائی جاتی ہے، ہمیں ان میں شک نہیں کرنا چاہیے، چونکہ ان میں شک کرنا ہمارے اپنے ایمان کے نقص کے اظہار کی دلیل ہے۔ یعنی ہم اپنے نقص کا اظہار کر رہے ہیں، ہم بیان کر رہے ہیں کہ ہمارے اندر ابھی خباثت باقی ہے، جو ہم حضرت سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی مجالس عزا پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں۔ لہٰذا جتنے افراد بھی ان احادیث پر انگلیاں اٹھائیں، ان عزاداروں پر انگلیاں اٹھائیں، وہ درواقع ان کے سامنے انگلیاں نہیں اٹھا رہے، بلکہ ان کی انگلی کا رخ خود ان کے اپنے وجود کی طرف ہے، اور وہ چیخ چیخ کر اپنے باطن کی خباثت کا اظہار کر رہے ہیں کہ میرے اندر خباثت کس قدر زیادہ ہے، وگرنہ اور کچھ نہیں ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرما دیا کہ اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَبْرَدُ أَبَدًا۔ مؤمنین کے دلوں میں ایک ایسی حرارت ہے جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ مومن اگر گناہ کرتا ہے تو حسین ابن علی کے عشق کی حرارت اسے اس گناہ سے دور کر دیتی ہے اور اسے متوجہ کر دیتی ہے، اس کو توجہ دلا دیتی ہے کہ وہ ایک غلط راستے پر سفر کر رہا ہے، واپس آ جائے کشتی نجات کی طرف۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ انسان سارا سال جو بھی اس کے لیے اعمال بیان کیے گئے ہیں، اس کے لیے حضرت سید الشہداء کے دروازے کے ساتھ وصل کرنے کے لیے اسے بیان کیے گئے ہیں۔ مختلف اعمال میں حضرت سید الشہداء کے ساتھ وصل ہوں، حضرت سید الشہداء کی زیارت کریں، حضرت سید الشہداء کا ذکر بجا لائیں۔ 3 ایسے عمل ہیں جو حضرت سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے ساتھ مخصوص ہے۔ یعنی انسان جب بھی ان 3 اعمال کو انجام دے گا تو اسے یہ کہا گیا ہے کہ وہ حضرت سید الشہداء کی طرف توجہ کرے۔ انسان جب بھی پانی پیے تو کہے السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔
یہ پانی انسان پی رہا ہے، اور آپ خود تصور کریں انسان دن میں کتنی دفعہ پانی پیے گا، کتنی دفعہ اپنی اس ظاہری تشنگی سے خود کو سیراب کرے گا اور پانی پیے گا۔ تو السلام علی الحسین کہہ کر وہ حضرت سید الشہداء کی اس پیاس کی طرف متوجہ ہوگا۔ اب ایسا انسان جو دن میں کتنی دفعہ پانی پیتا ہو اور حضرت سید الشہداء کی پیاس کو اور عطش کو یاد کرتا ہو، کیا وہ گناہ کرے گا؟ ممکن ہی نہیں ہے کہ حضرت سید الشہداء اسے گناہ کی طرف جانے دیں۔ لہٰذا دوسرا عامل حضرت سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی تربت، وہ تربت جس میں حضرت سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت و ثنا اور ان کے اصحاب کا خون شامل ہوا ہے، وہ تربت کہ جس کے اوپر حضرت سید الشہداء، ان کے اصحاب، ان کے اعوان جس کے اوپر اپنے قدموں سے چلا کرتے تھے، جس کے اوپر عبادت کیا کرتے تھے، جس کے اوپر نماز پڑھا کرتے تھے، جس کے اوپر تیر کھایا کرتے تھے، وہ تربت اس قدر اعلیٰ مرتبے پر فائز ہوئی کہ کہا گیا حنکوا اولادکم بتربت الحسین، تمہارے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے اسے تربت حسین سے جو ہے وہ گٹی دو تاکہ یہ حسین کے قریب آ جائے۔ اس بچے کو مچالے سے ازاں میں، ذکر ازاں میں امام بارگاہوں کے قریب لے جایا کرو، اسے مسلسل ذکر حسین سنایا کرو تاکہ یہ بچہ حسین سے مانوس ہو کر معراج کرے اور کشتی نجات پر سفر کرنے کا خود کو عادی بنا لے۔ ایسا انسان گناہ کر سکتا ہے، ایسا انسان گناہوں کی وادیوں میں خود کو دھکیل سکتا ہے۔ اور پھر انسان کو یہ کہا گیا کہ انسان جب بھی نماز پڑھے تو اپنی پیشانی کو اس تربت حسین پر رکھے۔ یہ خصائص حسینیہ میں سے ہے کہ حضرت حسین ابن علی کی اس تربت کے اوپر سجدہ کرنے سے انسان کی یہ نماز معراج میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور وہ عالی ترین مدارج طے کرتی ہے کہ جو اور نمازیں طے نہیں کر سکتی۔ یہ دوسری خصوصیت حضرت سید الشہداء کو حاصل ہے۔ اب آپ خود تصور کریں انسان نے دن میں 5 مرتبہ واجب نمازیں ادا کرنی ہیں، اور پھر اس کے علاوہ مستحب نمازیں ہیں، اس کے علاوہ قضاء حوائج کی نمازیں ہیں، اس کے علاوہ اور نوافل ہیں کہ جو انسان اپنی زندگی میں انجام دیتا ہے، اور ان تمام نمازوں میں وہ اپنی پیشانی کو حسین ابن علی کی اس تربت کے اوپر رکھ کر کہتا ہے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ تو اب آپ خود اندازہ کریں، یہ وہی تربت ہے جس تربت پہ حسین ابن علی نے اپنا آخری سجدہ کیا تھا۔ اب اس تربت پر اگر ایک عزادار اپنی پیشانی کو اس تربت پر رکھ کر کہے گا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، تو یہ وہی تربت ہے جس پر حسین ابن علی نے اسی سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کا ذکر انجام دیا تھا۔ آج اسی تربت پر ایک عزادار، ایک مؤمن اپنی پیشانی کو رکھ کر سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کی صدا بلند کر رہا ہے، اور اپنی صدا کو حسین ابن علی کی صدا کے ساتھ ملا رہا ہے، اپنی پیشانی کو حسین ابن علی کی پیشانی کے ساتھ ملا رہا ہے۔ اس نے بھی اسی خاک پر پیشانی رکھی ہے جس خاک پر حسین ابن علی نے پیشانی رکھ کر سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کہا تھا۔ یہ عزادار خود کو حسین ابن علی کے شبیہ قرار دے رہا ہے۔ اب کیا یہ عزادار اپنی زندگی میں گناہ کرے گا؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ لہٰذا یہ دوسری خاصیت جو انسان نے اپنی زندگی میں اور اپنے ہر روز کے عمل میں متعدد مرتبہ تکرار کرنی ہے، لیکن اگر اس سے غافل ہوگا اس حقیقت سے تو یہ انسان گمراہی کی طرف چلا جائے گا۔ لیکن جیسے ہی اس حقیقت کی طرف متوجہ ہوگا کہ جب بھی پانی پینا ہے حسین کی پیاس کو یاد کرنا ہے، جب بھی میں نے خاک کربلا پر اپنی پیشانی کو رکھنا ہے تو میں نے حسین ابن علی کو یاد کرنا ہے۔ کیوں؟ چونکہ جب میں چھوٹا تھا تو میری ماں باپ نے میرے حلق کے اندر تربت حضرت سید الشہداء کو ڈالا، حنکوا اولادکم بتربت الحسین کا مجھے مصداق بنایا۔ لہٰذا جب بھی میں اس تربت کو دیکھتا ہوں مجھے اس تربت سے ایک خاص انس آتا ہے، ایک خاص محبت آتی ہے، ایک خاص عشق ہے میرے اور اس تربت کے درمیان جو مجھے اس تربت کی طرف کھینچتا ہوا لے جاتا ہے۔ لہٰذا جب انسان بیمار ہے
تو حکم دیا گیا ہے کہ اسے تربت حسین کھلائی جائے تاکہ اسے شفا مل جائے۔ اگر انسان احتضار کے عالم میں ہے تو اسے تربت الحسین کھلائی جائے۔ انسان اگر مر گیا ہے تو اس کے منہ میں تربت حسین رکھی جائے، اس کی پیشانی پہ، اس کے رخساروں پہ، اس کے سامنے تربت حسین رکھی جائے، تاکہ یہ حسین ابن علی سے اس کا یہ جو انس ہے اور یہ جو رابطہ ہے یہ ایک لمحہ بھر بھی اس کے لیے منقطع نہ ہو، اور یہ حسین ابن علی کی نجات کی کشتی پر ہمیشہ سوار رہے۔ تیسری چیز جو حضرت سید الشہداء علیہ آلاف التحیۃ و ثنا کو حاصل ہے وہ یہی عزاداری کی محافل ہیں، اور ان محفلوں میں گریہ وزاری کرنا، ان محفلوں میں آنسو بہانا، ان محفلوں میں رونا، اور حضرت سید الشہداء کی عزا پر رو کر انسان وہ معراج درک کر سکتا ہے، وہ مدارج عالیہ طے کر سکتا ہے کہ جو انسان اور کسی چیز میں طے نہیں کر سکتا۔ یہی عرفان عزا ہے۔ اسی عرفان عزا کو درک کرنے کے لیے حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام نے اس قدر تاکید کی ہے اور ہمیں اس قدر ان مجالس عزا کی طرف ہم متوجہ کروایا ہے کہ ہم لمحہ بھر بھی ان سے غفلت نہ کریں۔ ہم نے اپنی گزشتہ گفتگو میں فقہا اور ایسے فقہا کہ جو اپنے زمانے کے گراں قدر عرفاء سے گزرے ہیں، انہوں نے حضرت سید الشہداء کی ان مجالس عزا سے متعلق کیا مطالب بیان کیے ہیں، اور کیسے ہمیں متوجہ کروایا ہے کہ اگر ہم اپنی دنیا چاہتے ہیں تو حسین ابن علی کے دروازے پر آئیں، اگر ہم اپنی آخرت چاہتے ہیں تو حسین ابن علی کے دروازے پر آئیں، اگر ہم ملکوت اعلیٰ کی سیر کرنا چاہتے ہیں تو حسین ابن علی کے دروازے پر آئیں۔ سب کچھ آپ کو حسین ابن علی کے طفیل ملے گا، حسین ابن علی کی کشتی آپ کو ان تمام مراحل میں فوراً مدارج پر لے جائے گی۔ لہٰذا حضرت سید الشہداء علیہ آلاف التحیۃ و ثنا پر گریہ وزاری کرنا، بکا کرنا، من بقا او ابقا او تباقا وجبت لہ الجنہ، جو شخص روئے، رلائے اور رونے کی شکل بنا لے، اس شخص پر جنت واجب ہے۔ اسے حسین ابن علی اپنی نجات کی کشتی پر سوار کریں گے اور اسے ان مدارج عالیہ تک لے جائیں گے جہاں تک بشر پہنچ سکتا ہے۔ تو یہ وہ تین خصوصیتیں ہیں جو حضرت سید الشہداء کو حاصل ہیں۔ تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ سید الشہداء کی مجلس میں آنے والا یہ گنہگار شخص حسین ابن علی اسے نجات عطا نہیں کریں گے؟ ہم یہ بات کیوں کہتے ہیں کہ یہ گنہگار شخص آیا ہے؟ یہ ہماری ناقص سوچ کہاں سے سرچشمہ پکڑتی ہے؟ بنیادی وجہ اس کی کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی زبان سے جب حضرت سید الشہداء کا ذکر کرتے ہیں تو یہ ہمارا ذکر صرف لقلقہ لسانی ہے۔ ہم نے ابھی دل میں اپنا اس حسین ابن علی سے عقیدت کا اظہار نہیں کیا ہے، یہ زبان سے ہے۔ ہماری روح حضرت سید الشہداء کے ساتھ ابھی مانوس نہیں ہوئی ہے، ہمیں اس انس کو برقرار کرنا ہے۔ ایک مشہور و معروف خطیب ایران کے آغا بندانی عبد الحسین نیشاپوری بندانی شیخ ہیں، عالم ہیں، محقق ہیں، تاریخ دان ہیں، اور بہت سی ان کی تحقیقات ہیں۔ یہ اپنی زندگی کا ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، سچا واقعہ ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک روز میں ایک شہر میں مجلس عزا پڑھنے کے لیے گیا۔ مجلس عزا منعقد ہوئی، عزاداری ہوئی، اور اس کے بعد مجھے ایک کمرے میں لے جایا گیا۔ میں کمرے میں بیٹھتا ہوں تو ایک شخص آتا ہے، مجھ سے ملاقات کا تقاضا کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ باقی افراد یہاں سے باہر چلے جائیں، مجھے آقا سے ایک خصوصی بات کرنی ہے۔ لوگ احترام میں باہر چلے جاتے ہیں اور یہ شخص آغا بندانی نیشاپوری سے خصوصی گفتگو کر رہا ہے، اپنا تعارف کرواتا ہے، کہتا ہے کہ آج میں آپ کو ایک ایسا راز بتانا چاہتا ہوں جو آج تک میں نے کسی کو نہیں بتایا ہے، اور وہ راز یہ ہے کہ میں ایک گنہگار شخص ہوں، خاندانی طور پر چور ہوں، میں بھی چور، میرا باپ بھی چور، میرا دادا، پردادا، بھائی، بہنیں سب کے سب چور ہیں، اور میں آپ کی فلاں جگہ ایک مجلس عزا تھی، وہ میں نے سنی تھی۔ ماجرا کچھ اس طرح سے ہے کہ ہم نے ایک گھر میں چوری کا پلان کیا اور تمام اس کے مقدمات، تمام اس کے نقشے ہم نے چیک کر لیے۔ ایک ایسی فیملی تھی جو سال میں 10 دن کے لیے
سفر پر جایا کرتی تھی اور ہمیں اس کے روٹین کا علم ہو چکا تھا۔ ہم نے اس کی غیر موجودگی میں کہ جب وہ فیملی سفر پر گئی، ہم نے ان کے گھر میں نقب زنی اور ڈاکہ زنی اور چوری کا پلان کیا۔ ہم اپنے وقت کے مطابق وہاں پر پہنچ گئے۔ سردیوں کا موسم تھا، رات کا وقت تھا۔ ہم جیسے ہی اس گلی میں پہنچتے ہیں تو وہاں مشاہدہ کرتے ہیں کہ حضرت حسین ابن علی کی قناتیں لگی ہے اور مجلس عزا منعقد ہو رہی ہے۔ یہ چور کہتا ہے کہ میں نے اس مجلس عزا کو دیکھا تو ہم نے یہ کہا کہ ابھی تو یہاں پر لوگوں کا آنا جانا ہے، ابھی اس مجلس عزا کی موجودگی میں چوری کرنا ممکن نہیں ہے، لہٰذا اس باہر سردی میں ٹھٹھرنا بھی مناسب نہیں ہے، تو بہتر ہے ہم اس مجلس عزا کے خیمے میں چلے جاتے ہیں۔ جیسے ہی یہ مجلس عزا ختم ہوگی، لوگ متفرق ہو جائیں گے، اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں گے اور یہاں کوئی نہیں ہوگا، سناٹا ہوگا، تب ہم نقب زنی کریں گے اور چوری کریں گے۔ لہٰذا یہ چور کہتا ہے کہ میں اس مجلس عزا میں چلا جاتا ہوں۔ جیسے ہی ہم مجلس عزا میں بیٹھتے ہیں تو میرے لیے ایک چائے کا کپ لا کر پیش کیا جاتا ہے کہ حضرت سید الشہداء کی مجلس میں شریک ہونے کے لیے ایک عزادار آیا ہے، اس کو چائے پیش کی جائے۔ چائے کی پیالی میرے آگے رکھی جاتی ہے اور میں اس چائے کی پیالی کو اٹھا کر ابھی چند اس سے جو ہے وہ گھونٹ لیتا ہی ہوں، میں منقلب ہو جاتا ہوں۔ میں یہ سوچتا ہوں کہ میں حسین ابن علی کی مجلس عزا میں آیا ہوں، حسین ابن علی کا ذکر سن رہا ہوں، حسین ابن علی کی نیاز کی چائے میرے حلق میں اتر رہی ہے اور میں چوری کرنے کے لیے آیا ہوں، اور اس مجلس عزا کے بعد میں چوری کروں گا؟ یہ جیسے ہی میرے ذہن میں خطور کرتا ہے، فوراً وہ چائے کی پیالی اپنی جگہ پر رکھ دیتا ہوں۔ سوچ میں پڑ جاتا ہوں کہ میں کون ہوں، میں کہاں آیا ہوں اور میں یہ کیا کر رہا ہوں، میں کیوں چوری کے لیے آیا ہوں؟ حسین ابن علی جس نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، میں اس حسین ابن علی کی مجلس میں بیٹھ کر چوری کے ارادے سے بیٹھا ہوں، چوری کی نیت سے بیٹھا ہوں، گناہ کی نیت سے بیٹھا ہوں، گناہ کے ارادے سے بیٹھا ہوں۔ یہ تمام افکار میرے ذہن میں ابھی چل ہی رہے تھے۔ میں نے اس چائے کو نہیں پیا، اس کو وہیں پہ رکھ دیا کہ میں چور اور حسین ابن علی کی چائے، میں چور اور حسین ابن علی کا ذکر اور حسین ابن علی کا فرش عزا، حسین ابن علی کا خیمہ، میں چور اور حسین ابن علی کے ذکر میں، مجلس میں، عزا میں چائے پیتے ہوئے اور چوری کا پلان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں۔ یہ تمام خیالات میرے ذہن میں ابھی خطور کر رہے تھے۔ میں نے دوبارہ اس چائے کی طرف نظر ڈالی۔ میں نے کہا کہ اگر میں اس چائے کو نہیں پیتا تو یہ لوگ اس چائے کو پھینک دیں گے، یہ تو حسین ابن علی کی نیاز کی چائے ہے، اس پر تو حسین ابن علی کا ذکر پڑا ہوا ہے، اس چائے کو کیسے گند میں اور آشکال میں اور کوڑے میں پھینکا جا سکتا ہے؟ لہٰذا میں نے وہ پیالی دوبارہ اٹھائی اور اس کو مکمل پی لیا۔ اب جو انقلاب میرے وجود میں برپا ہوا اس چائے کے پینے سے، میں اس چوری کے ارادے سے منصرف ہو گیا۔ اصلاً میرے وجود میں چوری کا حوصلہ اور تحمل ہی نہیں رہا، اصلاً طاقت ہی نہیں رہی کہ میں چوری کے لیے نکل سکتا۔ لہٰذا واپس چلا جاتا ہوں اپنے گھر میں، اپنے بستر پر لیٹ جاتا ہوں، اپنے اوپر کمبل لے لیتا ہوں۔ تمام رات میں حضرت سید الشہداء علیہ اعلیٰ طیت وسلام پر گریا کرتا ہوں۔ حضرت سید الشہداء علیہ اعلیٰ طیت وسلام کی چائے پی کر میں نے چوری کا ارادہ کیا ہے۔ چوری کی غرض سے میں گیا ہوں حضرت حسین ابن علی کی مجلس عزا میں، چوری کی نیت سے، چوری کی غرض سے، چوری کے ارادے سے میں اس مجلس عزا میں بیٹھا رہا، ذکر سنتا رہا، چائے پیتا رہا۔ میں کون ہوں؟ حسین ابن علی نے اپنا سب کچھ اسلام پر قربان کر دیا اور میں اسی اسلامی ذکر میں، اسلامی محفل میں، حسین ابن علی کی محفل میں بیٹھ کر یہ چائے بھی پی رہا ہوں اور چوری کی بھی نیت ہے۔ تمام رات میں روتا رہا اور اس رات میرے اندر جو انقلاب آیا تو میں نے توبہ کر لی
یہ خود سے عہد کیا حضرت سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی، اس ایک چائے کی پیالی نے میرے وجود میں ایک ایسا انقلاب برپا کیا کہ میں نے استغفار کر لی۔ میں نے طے کیا کہ آج کے بعد میں کبھی چوری نہیں کروں گا۔ لہٰذا آغائے بندانی نیشا پوری، اس دن کے بعد میں نے چوری نہیں کیا۔ آپ میرے ہاتھوں پہ پڑے چھالے دیکھ لیں، یہ چھالے اس بات کی گواہی دیں گے کہ میں محنت مزدوری کر کے اپنا رزق حلال کماتا ہوں، اپنے بچوں کے لیے رزق حلال کماتا ہوں۔ میں آپ سے یہ پوچھنے آیا ہوں کہ آج تک جو میں نے چوریاں کی ہے اس کا مجھے بتائیں، میں کیسے وہ رد مظالم ادا کروں، کیسے ان لوگوں تک ان کا مال پہنچاؤں، کیسے اپنی آبرو کی حفاظت کروں، جو کہ اب تو میں مومن ہوں، اب تو میں حسین ابن علی کا عزادار ہوں۔ یہ وہ روح عزا ہے جو ہم نے اس عرفان عزا میں حضرت سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے درک کرنی ہے۔ یہ وہ کام جو اس چائے کی ایک پیالی نے انجام دیا۔ عزیزان محترم، اگر ہزاروں مجتہد بھی مل جاتے اور اس شخص پر واعظ و نصیحت کرتے، ہزاروں کتابیں گھول کے اس شخص کو پلا دی جاتی، جو انقلاب اس چائے کی پیالی نے کیا ہے، یہ انقلاب ہزار مجتہد مل کے بھی اس عزادار شخص کے اندر برپا نہیں کر سکتے تھے۔ ہزار مجتہد مل کر بھی اس عزادار میں انقلاب نہیں لا سکتے تھے۔ ہزار کتابیں بھی اس عزادار کو تبدیل نہیں کر سکتی تھیں جو اس چائے کی پیالی نے اس عزادار کے اندر انقلاب کو برپا کیا ہے۔ یہ وہ سفینہ نجات ہے، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس سفینہ نجات کے اوپر سوار ہوں، لیکن مشکل ہماری یہ ہے کہ آج تک ہم نے حضرت سید الشہداء کی کشتی نجات پر سوار ہونے کا ارادہ ہی نہیں کیا ہے، ہم نے سوچا ہی نہیں ہے۔ ہماری تمام باتیں لقلقہ لسانی ہیں، زبان کے اوپر ہیں۔ ہم اپنی زبان سے توحید کی گواہی دیتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الہا واحدا احدا صمدا فردا حیا قیوما دائما ابدا لم یتخذ صاحبتہ ولا ولدا۔ یہ ہم گواہی دے رہے ہیں، ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی گواہی دیتے ہیں۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَرْسَلَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ ہم حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی ولایت کی اور امامت کی اور خلافت کی گواہی دیتے ہیں۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَبْنَاءَهُ الْمَعْصُومِينَ حجج من حجج اللہ۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اشہد ان صاحب العصر والزمان، وہ صاحب عصر والزمان کہ جو تمام ادیان کے اوپر دین اسلام کا غلبہ کرے گا، اسلام کا پرچم بلند کرے گا اور تمام ادیان کے اوپر اسلام کو غالب لے کر آئے گا، جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی کی تکمیل ہے اور اس گواہی کو مکمل کرے گا۔ اور اگر ہم حضرت صاحب العصر والزمان کی اس گواہی پر اعتقاد نہیں رکھتے ہوں گے تو ہمارا گویا کہ یہ عقیدہ ہوگا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت ناقص رہی ہے، چونکہ انہوں نے دین کو غالب کرنا تھا اور آج تک دین غالب نہیں ہوا۔ یہ دین کا غلبہ حضرت مہدی موعود کے ذریعے سے ہوگا۔ ہم یہ تمام گواہیاں دیتے ہیں، لیکن یہ تمام گواہیاں ہماری زبان سے جاری ہونے والے الفاظ ہیں۔ ابھی تک ان الفاظ کے پیچھے پوشیدہ روح عزا کو ہم نے ابھی تک درک نہیں کیا، گواہی کی روح کو ابھی تک ہم نے درک نہیں کیا ہے۔ لہٰذا ہم یہ زبان سے گواہی تو دیتے ہیں، لیکن یہ گواہیاں ہماری زبان پر ہیں۔ ابھی تک ہم ان گواہیوں کی حقیقت اور روح ہمارے سامنے آشکار نہیں ہوئی ہے۔ ہماری یہ گواہیاں مردہ گواہیاں ہیں، ایسے ہی ہیں جیسے ایک انسان کے بدن سے روح نکل جاتی ہے اور اب یہ بدن مردہ اور بے جان ہے، غیر متحرک بدن ہے۔ ہماری گواہیاں اسی مردہ کی طرح ہیں کہ جن کے اندر کوئی روح موجود نہیں ہے۔
ہم زبان سے توحید کی گواہی دیتے ہیں، زبان سے نبوت کی گواہی دے رہے ہیں، زبان سے حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی ولایت اور امامت کی گواہی تو دے رہے ہیں، لیکن یہ گواہیاں خالی ہیں اور ان کا اندر میں کچھ نہیں ہے۔ ہمیں اس اندرونی روح تک پہنچنا ہے، اور اس اندرونی روح تک پہنچنے کا واحد اور بہترین اور ملموس ترین ذریعہ یہی مجالس عزا ہیں، یہی ذکر عزا ہے، یہی حضرت سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی محفلیں ہیں کہ جن محفلوں میں ہم آئیں گے، جن مجالس عزا میں آئیں گے، تو تب جا کر ہم حضرت سید الشہداء کے عرفان عزا کو درک کر سکیں گے۔ لہٰذا عرفان عزا کا ایک زینہ جسے حضرت مولا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا بیان کر رہے ہیں کہ الا وَإِنَّا لِكُلِّ شَيْءٍ سَيِّدًا وَسَيِّدُ الْمَجَالِسِ مَجَالِسُ شِیعَتُنَا، کہ ہر چیز کا ایک سید و سردار ہے، اور مجالس میں جو سید اور سردار اور سروری کا مقام رکھتا ہے وہ حضرت سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی مجالس عزا ہے۔ لہٰذا ہم زبان سے یہ گواہیاں دے رہے ہیں، لیکن اگر گواہیوں کے ساتھ ہم ولایت حسین میں آ جائیں، ہم زیارت حسین کے باب میں آ جائیں، ہم مجالس عزا کے باب میں آ جائیں، تب ہم ان تمام گواہیوں کو، جو توحید کی گواہی دی، جو نبوت کی گواہی دی، جو امامت کی گواہی دی، ان تمام گواہیوں کو ہم مجلس عزا میں شہود کی صورت میں بھی، ملموس صورت میں بھی آ کر مشاہدہ کرتے ہیں۔ حضرت سید الشہداء کی ان مجالس میں بیٹھ کر جب ہم غم و حزن کا اظہار کرتے ہیں تو ہمارا دل جب صاف ہو جاتا ہے تو ہم ان گواہیوں کو اپنے وجود میں احساس کرتے ہیں، محسوس کرتے ہیں۔ لہٰذا ان گواہیوں کی روح کو درک کرنے کے لیے یہ محفل عزا، یہ مجلس عزا، یہ ماہ محرم الحرام کا یہ دسترخوان حضرت حسین ابن علی کا بچھایا ہوا ہے، تاکہ انسان آئے اور آ کر ان مجالس عزا میں شریک ہو کر وہ معراج کا سفر طے کرے جو انسان کو طے کرنا چاہیے، وہ کمالات کا سفر طے کرے جو انسان کو طے کرنا چاہیے۔ لہٰذا وہ افراد جو ان مجالس عزا کو حقیر، ان مجالس عزا کو کم اہمیت سمجھتے ہیں، وہ افراد ناقص ہیں، ان کے وجود میں، ان کے اعتقاد میں خامی پائی جاتی ہے۔ ایسے افراد سے اجتناب کرنا بہت ضروری ہے۔ ایسے افراد کی ہدایت کے لیے دعا کرنا ضروری ہے کہ حضرت ابا عبداللہ انہیں بھی اپنی کشتی نجات پر سوار کریں۔ اسی روایت کو جو میں نے آپ کی خدمت میں نقل کی، تھوڑا مزید وضاحت کے ساتھ آپ کی خدمت میں بیان کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے ایک تفصیلی روایت بحار الانوار میں علامہ محمد باقر مجلسی رحمۃ اللہ علیہ 27 نمبر جلد ہے، صفحہ نمبر 109 ہے۔ علامہ مجلسی اس روایت کو وہاں پر نقل کرتے ہیں۔ مرحوم قلینی اپنی کتاب کافی کی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 213 پر اسی روایت کو نقل کرتے ہیں، اور مرحوم شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب فضائل الشیعہ اس کتاب میں حدیث نمبر 8 اور صفحہ نمبر 10 پر اسی روایت کو نقل کرتے ہیں۔ ماجرا کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک روز مولا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا اپنے ساتھی قمبر سے یہ کہتے ہیں کہ اے قمبر، تمہیں بھی بشارت ہو، اور جاؤ جا کر دوسرے شیعوں کو بھی یہ بشارت دے دو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو وہ اپنی امت سے ناراض تھے، سوائے شیعیان علی ابن ابی طالب کہ وہ ان سے ناراض نہیں تھے، باقی تمام امت سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض تھے، اور اس ناراضگی کی بنیادی وجہ پیغام غدیری کا انکار اور پیغام غدیری کو پس پشت ڈال دینا تھا، کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خداوند متعال نے کہا تھا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے رسول یہ پیغام پہنچا دو، اور اگر تم نے یہ پیغام نہ پہنچایا تو گویا کہ رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا۔
یہ اس غدیری پیغام کو پس پشت ڈالنے والی امت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج بھی اس امت سے ناراض ہے، ولو یہ کتنی محبت کا اظہار کریں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ ان کے منہ پر ایسی محبت مار دی جائے گی کہ جنہوں نے رسول کے پیغام غدیری کو بھلا دیا، جن لوگوں نے خدا کے پیغام غدیری کو بھلا دیا، رسول خدا کے پیغام غدیری کو بھلا دیا، علی ابن ابی طالب پر پشت کر کے وہ علی ابن ابی طالب کے خلاف ہو گئے اور اسلام کے خلاف ہو گئے۔ لہٰذا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب ایسے شیعوں کی فضیلت کے بارے میں اس روایت میں بیان کر رہے ہیں۔ 2 یا 3 جملے صرف اس روایت سے نقل کرتا ہوں، باقی تفصیلی روایت ہے، آپ خود ملاحظہ فرما لیں۔ الا وَإِنَّا لِكُلِّ شَيْءٍ عِزًّا وَعِزُّ الْإِسْلَامِ عَشِيَّةٌ، آگاہ ہو جاؤ کہ ہر شے کے لیے ایک عزت ہے، ایک وقار ہے، ایک بلندی ہے، اور اسلام کی عزت ہمارے شیعہ حضرت علی بن ابی طالب کے شیعہ ہیں۔ الا وَإِنَّا لِكُلِّ شَيْءٍ شَرَفًا وَشَرَفُ الْإِسْلَامِ عَشِيَّةٌ، ہر چیز کی ایک شرافت ہے اور اسلام کی شرافت میرے شیعوں کے ذریعے سے ہے۔ الا وَإِنَّا لِكُلِّ شَيْءٍ سَيِّدًا وَسَيِّدُ الْمَجَالِسِ مَجَالِسُ شِيعَتُنَا، ہر چیز کا کوئی سید، سرور اور سردار ہے، اور مجالس میں جسے سروری اور سرداری کا مقام حاصل ہے وہ یہی ہماری مجالس عزا ہے، یہی حسین ابن علی کی مجالس ہیں جن میں قبہ حسین بھی قائم ہوتا ہے، اور ہمارے شیعہ بیٹھ کر وہاں ہمارا ذکر کرتے ہیں، ہماری یاد تازہ کرتے ہیں، ہم پر گریہ وزاری کرتے ہیں، اور ہمارا یہ پیغام آئندہ نسلوں تک پہنچاتے ہیں۔ الا وَإِنَّا لِكُلِّ شَيْءٍ اماما وامام الارض ارض تسکنها اشیاء، آگاہ ہو رہو اور متوجہ ہو جاؤ کہ ہر شے کا ایک امام ہے، اور زمین کی امامت کا جو سعادت ہے وہ اس زمین کو حاصل ہے کہ جس زمین پر ہمارے شیعہ آباد ہیں۔ پس جس زمین پر ہمارے شیعہ آباد ہیں وہ زمین باقی زمینوں کی امامت کا مرتبہ اور مقام رکھتی ہے۔ تو عزیزان محترم، شیعہ کو معمولی تو نہیں ہے، کیوں؟ چونکہ یہ حسین ابن علی کے شیعہ ہیں، یہ حسین ابن علی کی کشتی نجات پر سفر کرنے والے شیعہ ہیں اور مدارج عالیہ طے کرنے والے شیعہ ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ حضرت حق متعال ہمارے اس ادنا سے ذکر کو، ہمارے اس ناقص سے الفاظ کو جو ہم نے حضرت سید الشہداء کے حضور میں بیان کیے، انہیں اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، سامعین کا سننا قبول فرمائے، حاضرین جو ملائکہ کی صورت میں ہیں، جو انبیاء کی صورت میں ہیں، جو ائمہ معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کی صورت میں ہیں، ہمیں ان سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بار الہ حضرت علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف التحیت و ثنا کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ جو مومنین دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، مشکلات میں ہیں، بیماریوں میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، ان کی مشکلات کو، ان کی بیماریوں کو، ان کی پریشانیوں کو حضرت علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف التحیت و ثنا کی رافت کے صدقے میں تمام پریشانیوں کو دور فرما، تمام بیماریوں سے نجات عطا فرما۔ حضرت صاحب العصر والزمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں حضرت کے قدموں میں جان نثاری کی توفیق عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔